अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई अजीज और मुहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 3 सूरत अल बकरा की आयत नंबर 61 पढ़ेंगे हम। सफ़ा 8 इशारा डी। ये आयत हमने कल से शुरू की भी, आज इसको मुकम्मल करेंगे। आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और उसमें हमने पहले पारे के 5 सफ़ात पढ़े थे, जिनको कि हमने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पे मैपिंग की थी, क्योंकि हर सफ़े को हमने 4 पॉइंटर्स या 4 इशारों में तकसीम किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम QC3 में हैं, तो अब हम अगले 5 सफ़ात यानी सफ़ा नंबर 6 से सफ़ा नंबर 10 पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 6 हमारा ये छोटी उंगली पे आएगा और सफ़ा नंबर 10 जो है वो हमारे अंगूठे पे आएगा। तो इन 5 सफ़ात में जो 6 से 10 तक हम पढ़ रहे हैं, इसमें बनी इसराइल का किस्सा अल्लाह ताला बयान करवा रहे हैं, जिन्होंने हदायत की कदर नहीं की। तो इस तरह से हम इसमें मैपिंग कर लेते हैं। तो हम इशारे दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 6 के इशारे हैं हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। शॉर्ट इशारे होंगे हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। सफ़ा नंबर 7 के इशारे फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह। फिर सफ़ा नंबर 8 हम शुरू कर चुके हैं, अब हम उसके इशारे जी 8 सफ़ा नंबर 8 के इशारे कोई दोहरा देगा? जी सिस्टर, जी मैं दोहरा देती हूँ। जी दोहराइए। बस्ती में दाखला, पानी की जी, दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। बस्ती, पानी, खाना। खाना, सजा। तो हमने 3 इशारे पढ़ लिए, आज हम सजा चौथा इशारा पढ़ेंगे और हमारे 8 सफ़ात इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे और फिर आपका मिड क्विज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 20 सबक असबाक हैं, तो 12 के बाद हमारा मिड क्विज हो जाएगा और फिर उसके बाद सिर्फ हमारे 8 रह जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हम कर लेंगे। तो ये सिस्टर ने हमें रिवाइज करा दी। तो आज हम चौथा इशारा यानी इशारा डी, ठीक है, सजा, ये करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा। अब हम इसका तारुफ ले लेते हैं आज के इशारे का। अल्लाह ताला मुसलसल जो है पिछली आयतों से बनी इसराइल पर होने वाली नियमतों को बयान फरमा रहे हैं और नियमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान कर रहे हैं कि उनका आगे क्या क्या रिस्पॉन्स था। तो ये 61 आयत का कुछ हिस्सा है जो आज हमने करना है। और ये पहले हम इसके असबाब देख लेते हैं। बनी इसराइल के बुरे लोगों को जिल्लत अमेज और दर्दनाक सजा दी गई। नंबर 2, ये सब इनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ, जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करना। और तीसरा सबक ये है कि इन सब की इब्तदा अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ने की वजह से हुई। तो ये 3 असबाक हैं। जी तिलावत कौन करना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। मैम दो ही हैं, बस मैं जी ही कर लेती जी हूँ। जी, आप कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुरबत अलैहिम अज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ गज़बिल मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिगैरिल हक़्क़ि ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम पहले इनके अल्फाज देख लेते हैं। वाव क्या है? ये हर्फ है, ठीक है। दुहरे बत, अब ये शुरू में पेश है और आखिर में ता के ऊपर सुकून है। जब ता पे सुकून है तो इसका मतलब ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सलासी मुजर्रद में दाराबास के से या तो पेश से तो शुरू नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैसा फेल है? ये फेल
मजहूल मजीद है, फी ये मजहूल फेल है, ठीक है, ये हमने याद। वरना मजीद फी में तो हमने पढ़ा है ना, 3 अबवाब में वो पेश से मुजारे बनता है, ठीक है, और ये जी है जी। वैसे भी माजी का सीगा, माजी का मुअन्नस का सीगा है, तो पे फुएला, फुएला बनता है ना, तो पहले फुल पेश फुल। दूसरे पे जेर, तो ये मजहूल, माजी मजहूल मुअन्नस का सीगा, ये फेल है, शाबाश। अलैहिम, 2 टुकड़े करेंगे, अला क्या है, हरफ जर है, और हुम जो है वो, हिम जो है वो जमीर है। अजिल्ला तो अलिफ लाम है शुरू में, ये इस्म है। वलमस्कनतु, ये भी इसम है, अलिफ लाम है शुरू में। वा और हर्फ है, बाऊ, ये फेल है, माजी जमा का, गायब का। बेगज़बिन, बी अदा करेंगे, हरूफ जर है, गज़बिन जो है वो इस्म है। मिनल्लाहि, मिन से हरफ जर, अल्लाह, अल्लाह का जलाला का नाम है। जालिका इस्म इशारा, बी अन्नहुम, बी हरफ जर, अन्ना भी हर्फ है, हुम जमीर है। कानू, कानू क्या है, काना का फेल है, कान जमा का, माजी जमा का, का भी जमा का, मुझे हाँ माजी जमा का, बाजी जमा का का, गायब का सीगा है। गायब गायब यकफुरूना, का। यकफुरूना या शुरू में आ गया, तो इसका ये मतलब है कि ये फेल मदारे है, और कौन सा सीगा बना, गायब जमा। जमा गायब। अब कानू यकफुरूना, तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाता है, माजी इस्तिमरारी। इस्तमरारी, शाबाश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या माजी इस्तमरारी। बी आयातिल्लाही, बी आयाती, 2 टुकड़े करेंगे, बी हरफे जार और आयात, आयत की जमा, और ये मुन्नस है। वा और यक्तुलूना, उसी तरह से यकफुरुना की तरह से ये भी फेल मदारे गायब जमा का सीखा है। अलिफ ना लाम आ रहा है पहले, अन्नबीयीन, तो हमें समझ आ रही है कि इसम है और या नून वाली जमा है, ठीक है, नबी की जमा, अन्नबी की जमा अन्नबीयीन। इसकी हम आगे देखेंगे, इसकी जमा सालिम और जमा मुकस्सर दोनों बनती है। बी गैरी, बी हरफ जर और गैर जो है ये इसम ज़रफ है। अलहक, अलिफ लाम है शुरू में, तो ये भी इसम है। जाले का इसम इशारा है। बिमा, 2 टुकड़े करेंगे, बी और माँ, बी हरफ जर, माँ यहाँ जो के माने में आता है, ये भी इसम है यहाँ। असौ, असा, असौ, ये भी जमा का सीगा है, माजी का, गायब का। इसकी हम डिटेल अभी 6 चाबियां देखेंगे। वाह हर्फ, कानू या तादून, ये भी उसी तरह से माजी इस्तमरारी, काना से कानू, और ये फेल मदारे का जमा गायब का सीगा है, ठीक है। हम इनकी 6 चाबियां अभी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी अल्फाज की अब पहचान हो रही है। और अगर हम नए अल्फाज की बात करें तो बहुत ही कम नए अल्फाज हैं, 3 और इसमें 2, उसमें भी उर्दू को ऐसे कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसका लफ्जी या फिक्री तर्जुमा देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह और दुरिबत, डाल दी गई। दाराबा के एक तो हमने पढ़ा ना, उसने मारा, ठीक है। फिर दरबन मसला, उसने मिसाल बयान की, इस तरह भी इस्तेमाल होता है। फिर दरबा फिल अर्दी के साथ इस्तेमाल होता है कि जमीन में चलना फिरना। अब ये दरबत उस पे कि उस पे डाल दी गई, ये भी इन मानों में, तो दाराबा के बहुत सारे माने होते हैं, और ये हमें पता है कि ये डाल दी गई, इसका मतलब ये मजहूल है, क्योंकि शुरू में इसके पेश आ गया फुएला का, हमने सीखा था कि माजी में फाला की जगह फुएला हो जाता है, तो ये जो है ये भी इसी तरह से दूरे बत हो गया, पहले पेश और दूसरे पे जीर, ठीक है, और ताव साकिन है, तो ये मुअन्नस का जो है माजी का सीगा है। अलैहिम, उन पर, और डाल दी गई उन पर। अब मुअन्नस का इसलिए इस्तेमाल हुआ, जिल्लत, जिल्लत जो है ये देखिए गोलता आ रही है, ये मुअन्नस है, जिल्लत। वल मस्कनतु, और मोहताजी, ये भी मुअन्नस है। चूंकि जिल्लत और मस्कना मुअन्नस है, इसलिए दोरे बद का सीगा मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ, और मजहूल इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वबाऊ, और वो लौटे,
بی غضبن، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا، بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پہ محتاجی ڈال دی. وہ ہر کام ہی اس طرح کے کرتے تھے کہ پھر اس کی ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے سزا اس کی مل جاتی تھی. ذلت کا یہ مطلب ہے کہ یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کی باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا. اور محتاجی اس طرح سے ہو سکتی ہے، رزق کی کمی ہو سکتی ہے، دنیا کے لالچ، کم ہمتی وغیرہ، یہ اس محتاجی میں یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو ان کو ذلت اور محتاجی کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. پھر نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا، ان کا احترام توڑا بھی نہیں اور احترام بھی نہیں کیا. مطلب توڑا بھی احکام کو، احکام مانے نہیں، حکم نہیں یعنی مانے نا، اور ان کا احترام بھی نہیں کیا. تو اس وجہ سے ان کو ذلت اور محتاجی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈال دی. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے تو اس کا پہلا جو سیڑھی یعنی پہلی جو چیز ہوتی ہے نا ناراضگی میں، وہ اس کو کہتے ہیں سخط. سخط غضب کی پہلی سیڑھی ہے. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں اس کے متعلق. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یا سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی. اللہم اعوذ برضا کا من سختی کا معافاتی کا من عقوبتی کا و اعوذ بکا من کا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی کا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ، میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی. یہ مسلم کی 486 حدیث ہے. تو غضب میں سب سے پہلے سخت غصہ، ٹھیک ہے، آپ کے غصے کے بدلے میں آپ کا غصہ، کار ضمیر لگی نا صاحب. تو اور اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے، اس کی جو دعا ہے عام طور پہ جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، خاص طور پہ یہ چھوٹی دعا ہے، یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا آپ ترجمہ دیکھیں. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ پہلے ناراض ہوگا تو اس کے بعد پھر غضب ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ناراضگی کی ہی نوبت نہ آئے اور ہمیں اس ناراضگی کی بھی پناہ مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم محفوظ رہیں اور جنت سے بھی پناہ مانگے. جی علم، آپ کی باری. جی کون اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ریوائز کروا دیں ہمیں؟ سسٹر جمیلہ آپ کروا دیں گی؟ سسٹر فکارالنساء آپ کرا دیں آیت کا یہ حصہ پڑھ کے ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دورے بر اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت مسکنت اور محتاجی وباء اور لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے. اب ہم باقی حصہ اس کا لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانو یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اور یقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق کے، بغیر حق کے، یعنی نا حق، بغیر وجہ کے. ذالکا بما عصوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی،
اسا اس نے نافرمانی کی، اسو انس اپنے نافرمانی کی، ماضی کا غائب کا جمع کا صیغہ ہے، اور کانو یاتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ جو ہے سزا ملی کہ ایک تو دیکھیں انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، کہ ہم شرح میں ڈیٹیل دیکھیں گے۔ یہ تو سب نوٹس ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ ذالے کا بیما اسو، میرے ساتھ 2 دفعہ دوہرا لیجئے، ذالے کا بیما اسو، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ذالے کا بیما اسو، کہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَقَانُوا یَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے، وَقَانُوا یَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یہ ہمارے میں ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، کیوں دی؟ کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ گویا سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں نبی، ان کی نصیحتوں کو بھی، ان کی بات کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ دونوں چیزیں اسی لیے شروع ہوئیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اسی کی نافرمانی کرنی، حضور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں تو اس کی نافرمانی کرنی۔ الحمدللہ ہم نے وہ دیکھ لیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کون دوبارہ ریوائز کرا دے گا؟ جی ہاتھ کھڑا کریں یا میں پھر کہہ دوں؟ اس سے وقار النساء ہمیں اس کا ترجمہ ریوائز کرا دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ جزاک اللہ سسٹر، سسٹر نے ہمیں ترجمہ اس کا دوبارہ سے بھی ریوائز کروا دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ترجمہ شرح اس کی دیکھ لی۔ اب اسباق دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ جی سسٹر جمیلہ آپ ہمیں اسباق دوبارہ دہرا دیجیے۔ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی تھا، تیسرا بھی تھا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ جزاک اللہ۔ تو 3 اسباق ہے جو ہم نے یاد رکھنے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ کے MCQs میں آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے مطالعہ کر لیا غور و فکر کے ساتھ، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، تو ہم زندگی میں لاتے ہیں اس ماڈل کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو ہم دعا کریں گے، پھر اپنا تصاوب کریں گے، پھر پلان بنائیں گے۔ تو کیا دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اے اللہ مجھے ذلت و محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ، آمین۔ پھر اپنا احتساب کریں کہ ہم بھی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہمیں چانس لگے۔ تو پلان اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمام برے اور برے کاموں اور بری اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، نہیں بھی تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں ترجمہ کوئی 5 جو سزائیں دی گئی ہیں لوگوں کو، مختلف اقوام کو، ان کی ظاہر جو نافرمانیاں اور برے کاموں کی وجہ سے، تو وہ آپ اس میں ڈھونڈ کے 5 کی لسٹ بنا سکتے ہیں اور آپ ٹیم ورک میں شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اب ہم اسماء اور افعال جو ہیں ان آیات میں، اس آیت میں، کہ آیت کا حصہ ہی ہے، کل ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا، 61 لمبی آیت تھی، تو اس میں آیات، آیا بھی آیاتی، اور یہ جمع ہے الف تا ون کے ساتھ، اور اس کا واحد ہے آیات، ٹھیک ہے؟ گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں تو یہ جمع سالم ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ جمع سالم ہے۔
النبیین، نبی یا ان نبی کی دونوں طرح سے جمع بنتی ہے، جمع سالم بھی بنتی ہے اور جمع مکسر بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی سے انبیاء اگر بنی تو یہ ہوگی جمع مکسر، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم جمع سالم کی بات کریں تو واو نون والی بھی بن سکتے، نبیون، اور یانون والی نبیین، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی دونوں طرح سے جمع جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، مکسر بھی اور سالم بھی، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ بھی جمع سالم ہے، مؤنث میں ہم گولتا ہٹا کے نفتہ لگا دیتے ہیں تو اس کی جمع سالم بن جاتی ہے۔ اب ہم افعال دیکھ لیتے ہیں، پہلے ہم صحت مند ثلاثی مجرد دیکھ لیں گے۔ درابا کا تو ٹیبل جی کرائیے 6 چاپیاں، QC1 سے ہمارا ٹیبل پکا ہے۔ درابا، درابا اس نے مارا، یدربو، جی کروائیے۔ ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب، ضرب، اس ٹھیک، نے مارا۔ اس نے مارا بھی، اور یہ ان کے اوپر مارا گیا یا ان کے اوپر ڈال دی گئی، اور ہمارے مجھول آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب ہم ماضی کا ان میں مونس کا صیغہ کرتے ہیں تو وہ کیا آئے گا؟ درابت، تو درابت سے دورے بت ہو گیا تو یہ مجھول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فعلا سے فعلا، یہ ہم نے یاد رکھنے ماضی میں۔ تھینک یو سسٹر۔ اب ہم اگلا جو آیا غازبہ، غازبہ زیر آ رہی ہے یہاں تو اس کا باب کیا ہوگا؟ سامعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ درابت سے تھا۔ چیز کی 6 چابیاں بھی کرا دیجئے۔ غازبہ وہ ہوا، یغضب اغضب غاضب مغضوب غضب۔ غضب، شاباش۔ کافرا باب نصرہ سے، جی اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ کافرا اس نے انکار کفر کیا، یکفر اکفر کافر مکفور کفر کفور۔ کفرون جنرلی ہوتا ہے تو کفورن بھی آتا ہے، ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں کہ 2 اس کے مصدر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنرلی کفرون ہوتا ہے، کفورن بھی آتا ہے۔ قاتلہ بھی نصرہ کے باب سے ہے، اس کا بھی کرا دیجئے سسٹر۔ قاتلہ، قتل یقتل اقتل یقتلو یا یقتلو شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اقتل تو قاتل مقتول قتل۔ اب سسٹر نے یاد رکھنا ہے کہ بالکل یاد رکھا، شاباش۔ اسی لیے بیٹا جب آپ بولتے ہیں ریوائز کرتے ہیں کہ ہمارا ہمیں چیزیں پکی ہو جاتی ہیں نا، پکی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے زبان ہے، ہم سیکھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد ہم آ گئے ڈبل حروف والے، ہم نے پڑھا تھا زنہ اور دلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈبل حرف والا لفظ ہے زلہ، زال اور لام لام، یہ اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ زلہ یزلو، ذلہ، ذلیل ڈیش، ذل ذلتن۔ اس میں جب امر بنتا ہے تو وہ سکون والا نہیں ہوتا اینڈ میں، کیونکہ تشدید کا مطلب ہے ایک پہلے پہ سکون اور دوسرے پہ حرکت زبر ہو سکتی، زیر ہو سکتی، تو یہ ذلہ ایسے بنے گا۔ ازلیل بھی اس کا بن سکتا ہے، ازلیل، میں نے ورک بک میں ازل لکھا ہے ہاں اس کا ازلیل، ہم نے اس میں پڑھا تھا نا ادلیل، دلہ میں جی ہم نے سیکھا تھا کہ ادلیل بھی بن سکتا ہے، اور یہ اسی طرح سے ازلیل بھی بن سکتا ہے، دونوں دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ذلیل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اصول ذلی اس ہوا تو ہوا، مفعول کوئی نہیں، وہ استعمال اس کا ہوتا، لیکن 2 مصدر استعمال ہو سکتے ہیں، ذلون یا ذلتن، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ڈبل حروف والا بھی ہمارا ریوائز ہو گیا۔ اور اس کا مین، یہ تو اس کا کوڈ تھا نا، اس کا بات کیا ہے؟ اس کا باب ضرب ضرب زیر آئیے نا، اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس کا باب جو ہے وہ ضرب ضربہ ہے، شاباش۔ ایسے بھی ہم نے یاد کیا تھا، زنہ کا نصرہ تھا اور اس کا ہم نے دعات سے ضربہ یاد کیا، تو اس کا بھی ہم یاد رکھیں گے، زلہ، الحمدللہ۔ جی باؤ، اب یہ کمزور حرف ہے، ٹھیک ہے؟
اس میں، اور یہ حمزہ والا بھی ہے اس میں اس کے اگر ہم روٹ لیٹرز اس کا مادہ ہم دیکھیں وہ با، واو اور حمزہ ہے. اس کا مطلب یہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. جیسے شاہ آتا ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور حمزہ والا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات، یہ آپ یاد رکھیں، آپ کو دے سکتے سوالوں میں. کوڈ اس کا کا ہے اور باب اس کا کیا ہوگا؟ نصرہ باب. یہ کالا ہے نا کوڈ، تو ہمیں پتا ہے باب اس کا نصارہ ہوتا ہے. تو اب جیسے ہم نے کیا بنایا تھا کالا، تو اسی طرح سے با. یقولو تھا تو یبو، پھر قل تھا تو بو. یہ ڈفرنٹ یہاں سے اس لیے آ گیا کہ اس کے اخیر میں چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو پھر یہ دو زیر والا اس کا اسم فائل بن رہا ہے با ان. یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. قائل نہیں بنا کیونکہ این میں بھی حمزہ آئی تھی، تو یہ پھر اس کے دو زیر والا جو ہے اسم فائل بنے گا. مفعول اس کا بھی استعمال نہیں ہوتا، اور مصدر اس کا بواؤن. اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، یہ آ جاتا. باب نصرہ کوڈ کا مادہ با، واو اور حمزہ، کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، ٹھیک ہے. مفعول استعمال نہیں ہوتا. وہ لوٹا، وہ لوٹا. میم اگر آپشن کوئز میں ایک ہو تو پھر ہم حمزہ والا سلیکٹ کریں گے. ہاں پھر اس کو حمزہ والا کریں گے. اچھا اس کا آپ کے نا ایک ورک بک میں اس پہ مخصوص سوال ہے. ورک بک میں اس میں پہلے والے پیج پہ نا ایک اسپیشل سوال ہے. ایک منٹ، ٹیبل میں خیال آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا ہے، میں کر دوں گی. وہ اس کا آپ نے باؤ کا فعل مضارع آپ نے بتانا ہے. وہ یبو اونا ہوگا حمزہ واؤ. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی میں آپ کے ساتھ ٹیم ورک میں شیئر کر دوں، یا اس میں آپ کے ساتھ اس کا ٹیبل بھی شیئر کر دوں گی، کیونکہ انہوں نے آپ سے اس کا فعل مضارع پوچھا ہوا. ٹھیک ہے، پہلے والے پیج پہ نا ورک بک کے، تو میں شیئر کر دوں گی، یا اس کے آپ کو لکھ کے اس کے پک لے کے نا بھیج دوں گی. اسا ہدا کی طرح سے اسا، ٹھیک ہے. کوڈ اب ہدا ہے تو اس کا باب کیا پتہ ہوتا ہے ہدا کا؟ اس کا باب ہوتا ہے درابا، ٹھیک ہے. اسا اس نے نافرمانی کی، یا سی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا. ایسی اہدی ہوتا نا، اہدی اہدی ایسی، آپ دیکھیں سپیلنگ اسی طرح ہی ہے، عرب بھی اسی طرح ہے. پھر کیا تھا ہادن تھا نا، تو آسن. ہدا کے 6 چابیاں لکھیں تو آپ اس کی بھی آگے سے بنا سکتے ہیں. آسن. اور اس کے علاوہ اسیون بھی استعمال ہوتا ہے. آسن بھی استعمال ہوتا ہے، اسیون بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے مفعول جو ہے مسیون، جی اس میں 2 مفعول ہیں استعمال ہوتے ہیں اور 2 ہی اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں. معصیتن اور اسیان. بک میں خل ایک ہی لکھا ہوا، لیکن یہ معصیتن بھی بہت استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے اسیون بھی آسن کے علاوہ. تو یہ چیزیں اس کو بھی انڈر لائن کر کے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کوڈ اس کا ہدا ہے. عین صاد یا جو ہیں یہ اس کا مادہ ہے، اس لیے یہ کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے. اور باب اس کا ہوگا دارابا. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی اور با یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، ڈبل حروف والا. یہ تھوڑے سے امپورٹنٹ ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے، اس پہ پھر آپ کے سوال آ جاتے ہیں بیٹا. الحمدللہ کانوں تو ہم کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں. اس کے ساتھ ہمارا یہ ختم ہو گیا. اب کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو پوچھ لیجیے. کوئی سوال ہے تو 1-2 ہم ابھی لے سکتے ہیں، اور باقی پھر جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں لے لیں. اب ہم گرامر کا حصہ کریں گے. ہم نے کمزور مزید فی افعال جو ہیں وہ کرنے شروع کر دی ہیں. آج ہم اس میں اقامہ کا فعل پڑھیں گے، ٹھیک ہے.
अकामा, ठीक है। अकामा अस्लमा के वजन पे है। अस्लमा में क्या मजीद फी, कौन सा इसमें हरफ था, बताइए अनम्यूट करके। अस्लमा का मजीद फी कौन सा हरफ है और इसके मादा के क्या हरूफ हैं अस्लमा के? सीन लाम मीम मादा के हरूफ है मैम, इसका हमजा जो है ना वो एक्स्ट्रा है, मजीद फी है। शाबाश। तो अब ये है अकामा, तो इसमें भी हमजा तो हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें अब रह गया काफ वा, काफ अलिफ और मीम। हमें पता है अलिफ कभी भी मादा में नहीं आता, या इसकी जगह वाव होगा या फिर या होगा, तो इसमें वाव होता है। काफ वाव मीम इसके मादा के हरूफ हैं, ठीक है। तो इसका बाब हमने क्या सीखा था, अस्लमा का बाब क्या था, बाब इफ़आल हमने किया था, इस्लाम हमने बनाया था, इसका मस्तर है ना, तो इफ़आल बनता है। ये अकामा इसी के बाब पे है, लेकिन इसमें ये कमजोर हरफ इसमें है, मादा में वाव आता है, ठीक हो गया। अब हम बाकी इसके भी डिटेल्स देखेंगे, उससे पहले हम अपना बेसिक दोहरा लेते हैं कि हम वो अफ़आल सीख रहे हैं जिनके 3 हरूफ वाले मादा में माजी के पहली चाबी में 3 से ज्यादा हरूफ आए, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अलिम्मा से अल्लामा और सालिमा से अस्लमा, वहां कामा से अकामा, तो ये मजीद फी होते हैं। हमने इसी तरह से कुरान मजीद में बहुत सारे मजीद फी हैं, लेकिन हम जो है वो 8 इसमें से सीखेंगे, और हम 2 जुमलों से हम ये 8 मजीद फी अफ़ाल सीख लेते हैं। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा। फिर हमने एक दूसरा जुमला सीखा, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तिग़फ़ार से इस्तग़फ़रा। ये जो रेड में लिखे हुए ये क्या है, ये माजी की चाबी है, ठीक है। और ये जो ब्लू में लिखे हुए ये क्या है, बोलिए, ये इनके मस्तर मस्तर हैं, मस्तर शाबाश। और इन मस्तर में अगर हम इनके जो है हरूफ मादा की जगह फा आइन लाम डाल दें तो हमारे पास इनके बाब बन जाते हैं। फिर एक हमने तीसरा जुमला भी सीखा, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। तो इस तरह हमने 3 मजीद यानी 8 मजीद फी की माजी की चाबियां और इनके मदारिस हमें इन 3 जुमलों से इतनी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी। इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया, वरना जो है ग्रामर सीखना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन हम ये जो क्यूसीज में सीख रहे हैं बहुत ही आसान से तरीके से सीख रहे हैं। ये देखिए, ये इसी तरह से, तो तालीम से तफ़ईल बन गया, हासबा से जो है वो मफ़ाला बन गया, अस्लमा से इस्लाम था तो इस अस्लमा के अभी सिस्टर ने बताया कि सीन लाम मीम है, तो सीन भी कौन सा, ये फा कलमा है ना, तो इसकी जगह हमने यहाँ फा डाल दिया, ठीक है। और ये जो है ये इसकी जगह आइन आ जाएगा और मीम की जगह लाम आ जाएगा, तो इफ़आल बन गया। इसी तरह से सारे बन जाते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये अस्लमा के पैटर्न पे है और इसका बाब इफ़आल है। इसी तरह से बाकी में भी बन जाते हैं। तो सेहतमंद अफ़आल जो 4 अबवाब थे, फतह, नसरा, दराबा, समिया, हमने किसी 1 में पढ़े, 9000 बार कुरान पाक में आए हैं। कमज़ोर अफ़आल भी 9000 बार आए हैं जो हमें किसी 2 में पढ़े थे। साथ ही हमने यकसा हरूफ वाले अफ़आल पढ़े थे जो 1300 बार आते हैं। 9000 का क्या मतलब है कि ये हर लाइन कुरान की हर लाइन हर सतर में आते हैं एक बार, ठीक है। और ये हर सफ़े में 2 बार, कभी कभार किसी कुछ सफ़ात में 3 बार भी आ जाते हैं। अब QC3 में हम मजीद फी जो है अफ़ाल हमने पढ़ना शुरू किए। हमने पहले सेहतमंद मजीद फी अफ़ाल पढ़े, अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तग़फ़रा, तदब्बरा और तदारसा और इनकलाबा। अब हम कमज़ोर अफ़ाल पढ़ रहे हैं। अल्लामा की तर्ज पे हमने वल्ला पढ़ा। पहचान क्या है कि 4 हरूफ हैं टोटल, जिनमें एक मजीद फी है और इसका दरमियान वाला हरफ ही 2 दफा इस्तेमाल हुआ। तो क्या हम अल्लमा को डबल हरूफ वाला कहेंगे, यकसा वाला अफ़ाल वाला कहेंगे कि नहीं?
نہیں کہیں گے، دیکھیں یعنی انہوں نے لکھا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک مزید فی ہے، یہ اس کا مادہ، مادہ دیکھیں گے مادہ کیا ہوگا علامہ کا بتائیے، عین لام میم، لام ہم نے 2 بار نہیں لکھا، جیسے ابھی ہم نے اللہ میں 2 دفعہ کیا تھا، 2 دفعہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لام تو مزید فی کا ہے، تو مادہ ہوتے یہ بھی ثلاثی ہیں، یہ ثلاثی مزید فی ہیں، مادہ 3 حروف ہی ہوں گے، یہ پکی بات ہم نے، اور مادہ سے ہی ہمیں ٹائپ آف جو ہے پتہ چلتا ہے فعل، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اگر 4 والا ہے اور تشدید ہے درمیان میں تو یہ باب تفعیل یا علامہ کی طرز کا ہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس میں کمزور حروف آ گئے، اس میں 2 آ گئے، واؤ بھی آ گیا اور یا بھی آ گیا، تو یہ پھر کمزور مزید فی فعل ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ تشدید ہے اور یہ 2 دفعہ ہے تو یہ علامہ اس کا ریفرنس ٹیبل ہوگا اور باب اس کا بھی تفعیل ہوگا۔ مزید فی کے جو مصدر بنتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تعلیم بنا تھا یہاں، لیکن یہاں تولیتن بنا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح حاسبہ میں بھی 4 حروف ہے، ایک مزید فی ہے، الف مزید فی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے، الف ہے، کیا یہ ہم کمزور حرف ہوگا؟ نہیں، کیوں نہیں ہم اس کو گنتے، اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا سین با، مادہ میں کمزور حرف نہیں ہے، لیکن ہم اگر نادا کا مادہ کریں گے تو نون دال اور یا آئے گا، یہ اس کا مزید فی کا الف ہے، تو یا کی وجہ سے یہ کمزور مزید فی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی اسی طرح سے یہ ہم دونوں پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سے آج والا ہم نے کہا یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ایک اس میں کمزور حرف ہے، الف ہے، حمزہ کی بات ہم نہیں کر رہے، حمزہ مزید فی ہے، لیکن مادہ کے حروف جب ہم کہیں گے تو وہ کاف واو لام میم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مادہ میں کبھی بھی الف نہیں آتا، ٹھیک ہے، مادہ میں الف نہیں آتا، اس لیے یہ کاف واو میم اس کے جو ہیں وہ مادہ کے حروف ہوں گے، کاف واو میم میں واو کمزور ہے، اس لیے کمزور مزید فی، اور اس کا مزید فی کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو باب افعال ریفرنس ٹیبل اسلمہ، تو اب ہم اقامہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نے ان پر اقامہ، اس نے قائم کیا یا اس نے کھڑا کیا، شروع میں حمزہ زیادہ ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا کسی کو اس میں، اور یہ کمزور ہے، سالمہ سے اسلمہ بنا تو قامہ کھڑا ہوا، اقامہ کا مطلب ہے اس نے کھڑا کیا، قامہ خود کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، جیسے ٹھیک ہے، حکیم الصلاح بار بار ہم پڑھتے ہیں نماز قائم کروں، تو یہ ثلاثی مجرد کمزور ہے کہ مزید فی کمزور ہے یہ بھی ثلاثی، مادہ اس کا بھی 3 ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، مادہ کے 3 حروف ہیں، اس میں یہ 4 ہیں تو چوتھا اس کا مزید فی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں، ٹیبل تو اسی طرح ہی بننا ہے جیسے ہم نے فعلا فعلو بنایا، تو اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، تو یہ اسی طرح سے ہی اس کا، جی اس کو دہرا دیجئے، کون دہرائے گا؟ اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو، اقام، اقامت، نہیں اقامت، اقمتا نہیں، اقمتا، اقامتا، اقمتا، اقامتا، جی اقامت، اقامتم، اقامنا، اقمنا، ٹھیک ہے، اقامت، یہ اقامت اس عورت نے قائم کیا، ٹھیک ہے، عورت نے، تو یہ ہمارا ٹیبل اس طرح بن گیا اسلمہ کے پیٹرن پہ۔ جب ہم اس کی بول چالہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ مزید پکا ہو جائے، حال اقامہ کا کیا جواب دیتے جائیں؟ حال اقامہ، نام اقامہ، حل اقام، نام اقامہ، اب آگے سے جو ہے سسٹر نغمہ آپ سوال کیجئے، اور سسٹر خدیجہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں، آپ جواب دیجئے۔ حل اقامت، حل اقمتا، حل حل اقمتا اقامہ، کیا جواب دیں گے؟ حل اقامتا،
नाम न अकमतु अकम अकमतु तू, शाबाश। ता का जवाब हम तू से देते हैं। जी अगला सवाल कीजिए। हल अकमतुम, नाम अकमना वेरी गुड। तो ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से। और ये जो हुआ और हुम वाले होते हैं गायब वाले से, ये अकामा अकामो, इनका जो वही जवाब आता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन दूर गायब है तो इसमें चेंज नहीं आती। ये हम बात याद रखते हैं हमेशा। शाबाश। फिर इसके साथ हम कुछ हल अकामत सलाह, ठीक है, नाम अकामत सलाह, हल अकाम अकामुस्सला, नाम अकामुस्सला। इशारा भी इधर ही रह गया, हमने कोई चेंज नहीं की। पर अगर फिर मैं पूछूं हल अकमतस्सला, क्या जवाब देंगे? नाम 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 अकमतुमुस्सला, अकामतुस्सला। शाबाश। हल अकमतुमुस्सला, नाम नाम अकमतुमुस्सला, असला। अकमनस्सला। ठीक है ना, तुम का जवाब ना से होता है। अब ये तुम पे यहाँ तो जज्म होती है ना, तुम, हम। जी अगर अगर देखें, लेकिन यहाँ भी अगर सुकून है और ये सलाह के शुरू में भी अगर तशदीद का मतलब है एक सुकून और एक जबर, तो दो सुकून जब इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर मिलाने के लिए हम पेश लगाते हैं। अगर आप याद रख सकें, इसका आप आगे पढ़ेंगे ये बात। तो ये पेश जो दूसरी लगी हुई है जो मिलाने के लिए लगी हुई है, ठीक है। लेकिन वो उसी सूरत में लगती है जब यहाँ भी सुकून था और यहाँ भी शुरू में। तशदीद का मतलब होता है पहले पे सुकून है और दूसरे पे जबर है, इस तरह से होता है। तो दोनों चूंकि सुकून वाले आएंगे तो फिर हम पेश से मिलाते हैं, अगर आप याद रख सके। तो यहाँ तो वो मसला है नहीं, इसलिए हमें कोई हकमनस हकमनस सलाह हमने कर दिया नाम हकम। तो तुम का जवाब ना से और ता का जवाब तू से, ये अब हमें पक्का हो गया, कोई शक नहीं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया फेल मदारी में। अब अगर हम अकामा बनाते, वाव था यहाँ, तो हम यकूम बनाते। अगर यकूम बनाते तो मैं खाली अभी डिटेल आपको ना बताऊं भाई, आप आगे जाके पढ़ ही लेंगे। सिंपल याद रखें कि इसका युकीमु बनता है, युकीमु, वो कायम करता है। यहाँ हमें पता है अलामतें फेल मदारे हैं और ये गायब का वाहिद का सीखा है। युकीमुना वो सब कायम करते हैं। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना वो सब कायम करती हैं। तो कीमु आप कायम करते हैं, उकीमु मैं कायम करता हूँ, तो कीमुना आप सब कायम करते हैं, मुकीमु हम सब कायम करते हैं। या तो कीमु वो औरत कायम करती है। जी कराइए रिवाइज, कौन कराएगा? हाथ खड़े करें। जी खदीजा शायद आप करवाएंगे। युकीमु वो कायम करता है, युकीमुना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमुना, युकीमु, हिया तुकीमु। शाबाश। तो ये हमने याद रखना है उसी पैटर्न पे। असल में इसका अगर आप याद रखते हैं वाव जो है ना, वो ये जबर आपको मुश्किल हो जाएगा, वैसे डिटेल बताएंगे आगे, आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये युकीमु बनता है वैसे, तो वैसे ये तो हमें सबको पता है, कीमुस्सलाह से याद रहता है। हल युकीमु, नाम युकीमु, हल युकीमुना, नाम युकीमुना, कोई चेंज नहीं हुआ। इधर ही हमारा जो है इशारे जो है दोनों के सवाल के जवाब के एक ही तरफ रहे। अब अगर मैं पूछूं हल तुकीम, क्या जवाब देंगे? नाम नाम उकीम, उकीम, अकीम। हल तुकीमुना, नाम नाम नुकीमो। नुकीम। वेरी नुकीम, गुड। हमें पता है नुकीमुना नहीं कहते, दो नून नहीं हमें चाहिए। ठीक है, तो ये और ये देख लें पेश वाला फेल मदारी बन रहा है इसमें। ये हमें याद है कि तीनों बाब में जो है बाबे इफ़ाल, बाबे मुफ़अला और बाबे इफ़ा जो है तफ़ईल, तीनों में पेश वाला फेल मदारी बनता है, सिर्फ इन तीन दुआओं में। अभी बोलचाल मजीद देख लेते हैं। हल युकीमुस्सलाह, नाम युकीमुस्सलाह। हल युकीमुनस्सलाह, नाम युकीमुनस्सलाह। हल नाम नुकीमो, तुकीमुस्सलाह, क्या जवाब देंगे? नाम अकीमो सलाह। उकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह।
یہ دیکھیں نا پیش کے ساتھ جوڑا. حل تقیمون الصلاۃ، نام نام نعم نقیم 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 الصلاۃ. الصلاۃ. ویری گڈ، شاباش، الحمدللہ. اب امر کا صیغہ. اب اس میں ایک چیز غور کریں، ہم اگر علامت مضارع ہٹا دیں یہاں سے، ٹھیک ہے، یا تو یہ والا جو اگلا ہے کمزور حرف، وہ تو ویسے ہی ڈر کے حکم سن کے بھاگ جاتا ہے، تو کیا رہ گیا؟ کم رہ گیا. اب جب کم رہ گیا تو اس کے اوپر تو حرکت تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے حمزہ لگایا. یہ نوٹ کر لیں بات. جنرلی جب امر میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں فعل مضارع سے اور فعل مضارع کی علامت ہٹا دیتے ہیں، تو اگر شروع میں حرکت نہیں ہوتی تو پھر ہم حمزہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا. افتا، اسما، ادرب، انصر، ایسی بات تھی نا. لیکن پیچھے پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں ضرورت ہی نہیں تھی لگانے کی تو ہم نے نہیں لگایا، جہاں حرکت موجود تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حرکت بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہم نے حمزہ لگایا زبر والا. یہ صرف باب افعال میں ایسے ہوتا ہے کہ فعل امر میں یہ اس کا قطعی حمزہ اس کو کہتے ہیں نا، باقی سارے ہم کہتے ہیں وصلی حمزہ ہے. اب باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ قطعی حمزہ ہوتا ہے، اور جگہوں پہ حمزہ لکھا نہیں جاتا. صرف ہم اگر حرکت پڑی ہوئی تو ہم کہتے ہیں یہ حمزہ، لیکن اس کا حمزہ لکھا جاتا ہے، یہ قطعی حمزہ ہوتا ہے ہر صورت میں. چاہے قاف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی ہم نے زبر والا حمزہ لگایا ہے. اسلم تھا نا، اسلم، اسلم بنایا تھا نا ہم نے اس کا امر. اقیم، یہ ڈفرنٹ ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ زبر والا حمزہ چاہے اگلے حرف پہ اوپر حرکت موجود بھی ہو تو بھی ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. انہوں نے تو سیدھا کہا نا کہ اقامہ سے جو ہے اپنے اس کو ہٹایا اور زیر لگائی اور جزم لگائی اور یہ بنا لیا. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے ہٹایا تو کاف کے نیچے زیر تھی، یا ڈر کے کمزور حروف ہے وہ ویسے ہی بھاگ گیا، اور آخر میں ہم نے جزم سکون دینا ہوتا ہے وہ ہم نے دے دیا. کیم بے شک ہے لیکن ہم نے زبر والا حمزہ لگانا ہے باب افعال میں. یہ بس یاد رکھیں ڈفرنس جو ہے. آپ لوگوں نے پتہ ہی نوٹ کی ہے بات کہ نہیں، لیکن اس کو نوٹ کر لیں اور ذہن میں یاد رکھیے. اکیم تو انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے، مسئلہ نہیں کوئی ہوگا. اکیم ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اسلم تھا، کیا تھا؟ اخیر میں سکون تھا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر تھی اور شروع میں زبر والا حمزہ تھا، تو اس لیے زبر والا حمزہ ہم نے یہاں بھی لگانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ باب افعال کا فعل امر ہے. اقیم تو قائم کر، اقیمو تم سب قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے یہ بھی کرا دیں، کون ریوائز کرائے گا؟ جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کریں، شاباش. جی سسٹر جمیلہ کرائیے. امر اور نہیں کے سیگے کرا دیں ٹیبل. کوئی اور کروا دیں، ان کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. سسٹر آکیم، جی اکیم، لا تقیم، لا تقیم. لا تقیم، لا تقیم، ٹھیک ہے. تو ہم نے حرکت ہونے کے باوجود زبر والا حمزہ لازمی لگانا ہے. یہ قائم کر. اقیم، ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں ویسے ہی منہ پہ چڑھا تھا اقیم الصلاۃ سے یہ ہے. اقیم کا جواب کیا دیں گے؟ اقیم صلاۃ، اقیم نہیں، اقیم کا جواب، اقیم کا جواب کیا؟ میں نے اشارہ بھی کر دیا. اقیم اوکیم، اقیمو، اوکیم، اقیمو مدارے کے اینڈ میں پیش آئے گی، ٹھیک ہے. قائم کر، میں قائم کرتی ہوں. اقیم، اور اگر اقیمو کہیں گے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب اوکیم. نقیم، ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ مدارے کے آخر میں ہم نے پیش پڑھنی ہے. پھر ہم ساتھ اس کے ایڈ کر سکتے ہیں اقیم الصلاۃ. کیا جواب دیں گے؟ اوکیم الصلاۃ. کی شاباش، ویری. اور اگر میں پوچھوں اقیم الصلاۃ تو کیا جواب دیں گے؟ نقیم اشارہ. الصلاۃ.
नुकीम الصلاة बाब इफ़ाल है, पेश वाला फेल मुदारे बनता है और एंड में तो पेश सबके आना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने बनाने हैं इसम फाइल और इसम मफूल। अस्लमा से हमने बनाया मुस्लिम और मुस्लम, तो अकामा से हम बनाएंगे मुकीमुन और मुकामुन। मुकीमुन मकामुन थोड़ा सा डिफरेंट बनता है ना जब कमजोर आ जाती है, ठीक है। मुकीमुन मकामुन जेर आएगी और यहाँ पे जबर आएगी। अब ऑलरेडी ही हमने देख लिया था, नहीं अभी हमने इसका मस्तर नहीं देखा था। असलमा से मस्तर हमने बनाया इस्लाम, इफ़आल इस्लाम। थोड़ा सा डिफरेंट बनता है क्योंकि ये कमजोर हरफ है। तो अकामा से बनता है इकामतुन, जेर वाला हमजा आएगा उसी तरह से इकामतुन, क्योंकि ये डिफरेंट बनते हैं। इनको हमने जैसे वहां तौलियातुन हुआ बना था, ठीक है, तालीम नहीं बना था, तौलियातुन बना था। इसी तरह से अकामा से इकामतुन, ये बहुत दफा आता है, कायम करो नमाज, बहुत दफा कुरान पाक में, तो ये हमें इसको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। तो अब हम देखें, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना, कहते हैं ना इकामत खड़ी, नमाज खड़ी हो गया, कायम करो। अब हमारा टेबल पूरा हो गया है, तो ये पूरा टेबल कौन कराएगा, हाथ खड़ा करें। जी सिस्टर खदीजा आप कराएंगे, कहा जाने में नहीं हो रहा। सिस्टर वकारुन्निसा आप करवाएंगे या एक एक कॉलम करके करा लें। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतू, अकमतुम, अकमना, अकामत। शाबाश। युकीमू वो कायम करता है, युकीमुना, तुकीमू, उकीमू, तुकीमुना, नुकीमो नुकीमू, किया, तुकीमू, हिया तुकीमू। वेरी गुड, वेरी आकिम गुड। कायम कर, आकीमू, ला तुकिम, ला तुकीमू, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। एक्सीलेंट, शाबाश सिस्टर, शाबाश। सिस्टर ने हमें हमें कितना अच्छा पूरा टेबल रिवाइज करा दीजिए। अब साथी बनाइए, एक दूसरे को आप सुना सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पूरा टेबल दोहरा लिया। 6 चाबियां। अब मैं पूछती जाती हूँ, बोलते जाए। माजी की क्या चाबी है, अकामा बोलते जाए। फिल अकामा, मुदारे की चाबी युकीमू, युकीम। युकीमु, अमर की चाबी आकिम, अकिम, अकीम, अकीम। इसम फाइल, अकिम, इसम फाइल, मुकीमुन, इसम मफूल, मुकामुन, मुकामुन, मस्तर, इकामतुन, इकामतुन, ठीक है। इकामतुन, और ये हमने याद कर लिया। इसी तरह से इसका जब उसका मुअन्नस का सिगा बनाएंगे तो अकमता, नहीं सॉरी, उसका जो सीगा बनाएंगे हाजिर वाला, वो फिर अकमता बनेगा, ठीक है, क्योंकि कमजोर हरफ बीच में से चला जाता है, अकमता अकमतु। तो ये हमारी 6 चाबियां हो गई। अब हम वर्कबुक का भी कर लेते हैं। हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए। सबसे पहले हम सब कायम करने वाले, इसका क्या मतलब है, क्या ये है इसम फाइल की जमा, सलाता, इसम नहनु, फाइल की जमा है नहनु, ना। तो क्या होगा, नहनु। हाँ जी, आगे क्या करेंगे, नहनु नहनु, नहनु, मुकीमु, मुकीमूनस, मुकीमू सला, जमा है ना, मुकीमुना वाउन नून वाली जमा बना मुकीमु, लेते हैं। मुकीमुनस सला, मुकीमुन सला, सलाता लिल्लाही अल्लाह के लिए। नहनु अल्लाह है, नुकीमुस सलाता लिल्लाही अल्लाह के लिए, ये भी लगाना ना साहब। अल्लाह है, हाँ जी, अब क्या बन गया आपका पूरा जुमला, नहनु मुकीमुस वो सलाता लिल्लाही, सलाती, अल्लाह है, लिल्लाही, ठीक है। मुकीम, मुकीमूना, ठीक है।
ہم وہ نون والی یقیمون جمع اس کی بنا لیتے ہیں اسم فائل کی. میں پتہ ہم نے شروع میں میم پیش لگانا ہے اور اگر زیر نیچے آئے گی تو وہ اسم فائل بن جاتا ہے. یہ اسم فائل کی جمع. اردو میں ترجمہ کیجئے اقیم الصلاۃ تو بالکل آسان ہے. قائم کرو، اقیم جمع ہے نا, جمع امر یقیمو ہے. قائم نماز کرو، قائم کرو یا تم سب نماز قائم کرو. ٹھیک ہے, نماز نماز قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں یا نماز تم کو. سب نماز قائم کرو, کہ ہمیں پتہ یہ فعل امر کی جمع ہے. عربی میں ہاں میں جواب دیجئے. حل یقیمون الصلاۃ, کیا جواب دیں گے؟ تو بہت ہی آسان ہے. نام یقیمون الصلاۃ. ویری گڈ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غائب والا جو ہے اس میں ہم کوئی چینج نہیں کرتے. شاباش, کانسیپٹ سمجھ آ جائے پھر غلطی نہیں ہوتی. اقامہ کی طرح سے ارادہ ہے. مادہ کے حروف اس کے ہوں گے را الف اور دال. ٹھیک ہے, حمزہ اس کا مزید فی ہے. مادہ کے کیا حروف ہوں گے اس کے؟ اسلمہ کا وہ الف مادہ کے کیا دا. حروف ہوں گے؟ را. جی, مادہ کے حروف ہوں گے مادہ کے کیا را. حروف ہوں گے اس کے؟ مادہ کے را واو ہونا چاہیے نا, الف تو نہیں ہوگا نا. الف میں نے جان کے را کہا وا ہے. را ہاں, کہ آپ واو مجھے ٹوکیں گی کہ الف کیسے آ دال. گیا میڈم اس میں. تو الف کبھی بھی مادہ میں نہیں آتا. شاباش. تو ہم اس کی را جگہ یا کبھی واو ہوتا ہے اور یا ہوتا, تو اس میں واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مادہ ہے را واو اور دال. ٹھیک ہے, کیونکہ الف کبھی بھی مادہ میں نہیں آتا اور حمزہ بھی مادہ میں نہیں آتا, اس لیے یہ حمزہ والا فعل نہیں ہے, یہ مزید فی کا فعل ہے. اور اس کا جو ریفرنس کوڈ ہوگا وہ اسلمہ والا ہوگا. ٹھیک ہے, حمزہ سین اور اس کے اوپر ہم ایک پلس کا نشان ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باب اس کا ہے افعال. جب یہاں بھی لکھے, میں تو اپنی میں یہ ساری چیزیں یہاں لکھ دیتی ہوں. باب افعال مادہ, یہ اس کے اوپر لکھ, جب آپ ریوائز کریں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ہاں جی, ٹرائی کیجئے. فعل ماضی ہم کیسے بنائیں گے؟ اقامہ کی جگہ ارادہ آ گیا تو اسی طرح سے بنائیے جیسے ابھی ہم نے بنایا. شاباش. ارادہ ارادو شاباش. اراد اراد اردتا, اراد اردتا بن جائے گا نا. اردتا ہاں, اردتا اردتو اردتم اردنا ہیا ارادت. ارادت, ارادت تا جو ہے وہ سکون کے ساتھ. ویری گڈ, شاباش. جی, فعل مضارع بھی ٹرائی کیجئے. یوریدو یریدو, یریدونا. ٹھیک ہے, یوریدونا شاباش. تریدو, توریدو اریدو, اریدو توریدونا نوریدو نریدو, ہیا ہیا توریدو تریدو. ویری گڈ, ہیا توریدو. ایکسیلنٹ, شاباش. فعل امر اقیم تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ارد. ارد 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 یا ارد زیر کے ساتھ بنے گا؟ زبر کے ساتھ بیٹا, زبر کے ساتھ. زبر کے ارد. امر زبر والا, یہی ابھی بتایا نا, زبر. ارد را کے نیچے زیر آئے گی, حمزہ کے اوپر اچھا زبر آئے گی. ارد. اسلم بنایا تھا ہم نے, اسلم. زبر والا اس میں آتا ہے. ہاں, ارد فعل امر. اریدو شاباش. ارد اریدو لا ترید لا تریدو, لا تریدو تریدو. ویری گڈ. پھر مریدن, مرید مرادن اور مریدن ارادتن. مرادن ارادتن بالکل اسی پیٹرن پہ اقامہ کی طرح سے آرام سے یہ اقامہ کا ٹیبل کھول لیں, اس کو دیکھ کے بنا لیں. ایون آپ چاہیں تو یہاں لائن لگائیں, ادھر لکھیں اقامہ کا ٹیبل اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس کو بنائیں, تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسے ہم نے بنایا. تو یہ ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی ون میں 4 ابواب پڑھے تھے, تو ان میں جو ان کے ابواب میں فاتحہ کو ہم فا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ناصرہ کو نون سے, رابعہ کو دود سے, اور سمیہ کو سین سے. 4 باب ہم نے پڑھے. پھر QC2 میں ہم نے کمزور حروف پڑھے, اس میں ہم جو ہیں ان کے کوڈز یوز کرتے ہیں, اسے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کالا کا کوڈ کا کیا, تو کانا بھی ہم بالکل اسی طرح سے, کالا یقولو کل, کانا یقونو کل, ذاقہ یذوقو ذق, تابت یتوبو تب, تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے زادہ کا کوڈ زا تھا تو اسی طرح سے قادہ بھی بن جائے گا. دا ہے تو اسی پہ جزا ہدا, وہ سارے بن جاتے ہیں اسی پیٹرن پہ, دا کے پیٹرن پہ. پھر ہم نے ہدا کیا تو اسی پیٹرن پہ پھر ہم ابھی بھی ہم نے آج ٹیبل کیا نا, تو کر لیتے ہیں. اسی طرح سے خافہ ہے تو اسی کے پیٹرن پہ پھر ہم شاہ بھی کر لیتے ہیں. پھر یکساں حروف والے ہم نے پڑھے, دلہ اور زنہ. یاد کی رکھیے کہ یہ ان کے کوڈز ہیں, یہ باب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید فی میں ہم ان کے کوڈز لکھتے ہیں, تو ہم
جیسے علامہ اس کا ریفرنس ٹیبل ہے، یہ اس کا کوڈ ہوگا، تو ساتھ ہم اس میں پلس لکھتے ہیں. علامہ یعلم علم، بدلا یبدل بدل. دیکھو زبر والا بنا ہے اور پیش والا فعل مضارع بنا. اس خاصیت ہے کہ یہاں لائن لگی ہے یہ تینوں میں. اسی طرح سے حاسبہ تھا تو حاسبہ یحاسبو، نظر یہاں پیش نہیں آ رہی، پیش ہے. یحاسبو حاسب. اسلم اسلم یسلم اسلم. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر ہم انزلہ ینزلو انزل، اس طرح سے پھر بن جاتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے تدبرات تدارسا ان سب کے یہ ہیں، یہ سب صحت مند ہیں مزید سے. تو اب ہم نے ان کے کمزور سیکھنے شروع کیے ہیں الحمدللہ. امید ہے ساتھ ہوم ورک آپ کر رہے ہوں گے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ بہت خاص لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں استقامت دے اور ہمارے اخلاص کو برقرار رکھ. آمین. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.